ایران کے سپریم لیڈر کا قتل، ایک ایسا واقعہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو چلیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ بحران شروع کیسے ہوا، اس کی آگ کہاں کہاں تک پھیلی اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ تو شروعات ہوئی ان الفاظ سے، اسرائیلی وزیر دفاع کا یہ بیان، جس نے اس واقعے کے فوراً بعد ہی ماحول کو انتہائی کشیدہ کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ اچھا، تو ہر بڑے بحران کا کوئی نہ کوئی نقطۂ آغاز تو ہوتا ہی ہے، اور اس کہانی کی شروعات ہوئی 28 فروری 2026 کو تہران پر ہوئے ایک حملے سے۔ حملے کے بعد جو پہلے 24 گھنٹے تھے نا، وہ مکمل افراتفری کا عالم تھا۔ سوچیں ذرا، صبح حملے کے دعوے، دوپہر میں ایران کی طرف سے تردید، اور پھر اگلی صبح موت کی تصدیق۔ یہ جو معلومات کی جنگ تھی، یہ اصل فوجی کارروائی سے کسی بھی طرح کم شدید نہیں تھی۔ یہ کوئی عام حملہ نہیں تھا، نہیں، یہ ایک انتہائی جرأت مندانہ دن دہاڑے کی گئی کارروائی تھی، اور یہ سب بہترین انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہوا، جس کا مقصد صرف ایک شخص کو ہٹانا نہیں تھا، بلکہ ایرانی حکومت کے دل پر وار کرنا تھا۔ اور نقصان صرف سپریم لیڈر تک ہی نہیں رکا۔ ذرا فہرست دیکھیں، پاسداران انقلاب کے گراؤنڈ فورسز کمانڈر، مسلح افواج کے چیف، وزیر دفاع، یہاں تک کہ ان کے خاندان کے لوگ بھی مارے گئے۔ مطلب ایک ہی حملے میں ایران کی پوری سیکیورٹی قیادت کو ختم کر دیا گیا۔ تو جب قیادت کا اتنا بڑا خلا پیدا ہوا تو ملک کے اندر کیا ہوا؟ قوم خود تقسیم ہو گئی۔ ایران کے اندر جو رد عمل آیا وہ فوری تو تھا، لیکن اس میں ایک گہری تقسیم نظر آئی۔ ایک طرف تو سڑکوں پر جشن کا سما تھا، لوگ خوشیاں منا رہے تھے، آتش بازی ہو رہی تھی، ناچ رہے تھے، اور دوسری طرف ریاست نے سرکاری طور پر 40 دن کے سوگ کا اعلان کر دیا۔ یہ دو بالکل مختلف تصویریں تھیں جو ایک ہی ملک میں ایک ہی وقت میں نظر آ رہی تھیں، اور یہ حکومت اور عوام کے درمیان موجود گہری خلیج کو واضح طور پر دکھا رہی تھیں۔ اب اتنی افراتفری کے عالم میں بھی ایرانی ریاست نے فوراً اپنے آئینی منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ ایک عبوری کونسل بنائی گئی جس کا کام تھا نئے لیڈر کے انتخاب تک ملک کا نظام چلانا۔ یہ دراصل دنیا کو یہ دکھانے کی ایک کوشش تھی کہ حالات کنٹرول میں ہیں، چاہے پردے کے پیچھے جو بھی چل رہا ہو۔ لیکن یہ آگ صرف ایران کی سرحدوں تک محدود نہیں رہنی تھی۔ بہت جلد اس نے ایک بڑی جنگ کی شکل اختیار کر لی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایران کا جواب بہت تیز اور بہت شدید تھا۔ آپریشن ٹرو پرومس 4 کے نام سے میزائلوں کی بارش کر دی گئی، اسرائیل کے بڑے شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ صرف بدلہ نہیں تھا، یہ اپنی طاقت کا کھلا مظاہرہ تھا۔ اور پھر یہ جنگ صرف ایران اور اسرائیل کے درمیان نہیں رہی، میزائل اردن، کویت، بحرین اور UAE کے اوپر سے گزرنے لگے۔ دبئی کی بندرگاہ پر دھماکے ہوئے، خلیج میں امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تو جو ایک دو طرفہ جھڑپ تھی، وہ اب ایک پورے خطے کی جنگ بن چکی تھی۔ اب ذرا اس نمبر پر غور کریں، 20%، پوری دنیا کا 20% تیل، یعنی ہر 5 میں سے 1 بیرل صرف اس ایک تنگ سمندری راستے سے گزرتا ہے، جسے آبنائے ہرمز کہتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ عالمی معیشت کی شہرگ ہے۔ اور پھر ایران نے بالکل یہی کیا، انہوں نے اس شہرک کو ہی بند کر دیا۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے پر پابندی لگا دی گئی، اور اس ایک قدم نے اس لڑائی کو میزائلوں کی جنگ سے اٹھا کر ایک عالمی اقتصادی جنگ بنا دیا۔ تو جب عالمی معیشت کو اس طرح خطرے میں ڈالا گیا تو ظاہر ہے پوری دنیا کو رد عمل دینا ہی تھا۔ اس علاقائی جنگ کے جھٹکے فوری طور پر پوری دنیا میں محسوس کیے گئے۔ تو اس کا فوری نتیجہ کیا نکلا؟ اقتصادی افراتفری۔ تیل کی قیمتیں دیکھیں، راتوں رات آسمان سے باتیں کرنے لگیں، کئی مہینوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ اور یہ صرف ایک چارٹ پر کچھ لائنیں نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے دنیا بھر کے عام لوگوں کی جیب پر براہ راست اثر۔ سفارتی محاذ پر بھی دنیا فوراً 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی تھے جو حملے کو سرا رہے تھے، اور دوسری طرف روس اور چین تھے جو اس کی مذمت کر رہے تھے۔ یہ بحران ایک طرح سے عالمی طاقتوں کے لیے ایک امتحان بن گیا، جس نے ان کے درمیان کی گہری تقسیم کو سب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اور اس پوری عالمی سیاست کا ایک انسانی پہلو بھی ہے۔ اس کی قیمت عام لوگوں نے بھی چکائی۔ پاکستان کے شہر کراچی میں امریکی قونصل خانے کے باہر ایران کے حامی مظاہرے ہوئے جو پرتشدد ہو گئے، اور وہاں 22 مظاہرین مارے گئے۔ یعنی یہ لڑائی اب صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ سڑکوں پر بھی لڑی جا رہی تھی۔
لیکن اس فوری تشدد اور معاشی بحران سے ہٹ کر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ کیا یہ واقعہ ایک کثیر قطبی دنیا یعنی ملٹی پولر ورلڈ کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوگا؟ دیکھیں، روس اور چین کے لیے ایران صرف ایک متحد ملک نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے بڑے اقتصادی منصوبوں کا مرکز ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے INST اور BRI جیسے بڑے ٹرانسپورٹ کوریڈورز کی۔ یہ وہ راستے ہیں جو یوریشیا کو آپس میں جوڑتے ہیں، اور ایران ان کے لیے ایک اہم زمینی پل کا کام کرتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ یہ راستے مغربی کنٹرول والے سمندری راستوں کا متبادل ہیں، تو اگر ایران میں عدم استحکام ہوتا ہے تو ان کا پورا منصوبہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور یہ مدد صرف اقتصادی نہیں بلکہ ٹیکنالوجی اور دفاع کے شعبے میں بھی ہے۔ روس ایران کو جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم اور لڑاکا طیارے دے رہا ہے، وہیں دوسری طرف چین سیٹلائٹ نیویگیشن اور انٹیلیجنس میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا خاموش ہائی ٹیک اتحاد ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ایران اس لڑائی میں اکیلا نہ ہو۔ اسی لیے ماسکو اور بیجنگ دونوں پر بہت زیادہ دباؤ ہے۔ جیسا کہ ایک تجزیہ نگار نے کیا خوب کہا کہ اگر وہ صرف خاموش حمایت کرتے رہے تو اس سے اسٹریٹجک ناکامی سمجھا جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے، اگر وہ اپنے اہم اتحادی کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کرتے تو پھر ایک ملٹی پولر متبادل کا ان کا پورا نظریہ ہی ناکام ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں ہم سب اسی ایک سوال پر آ کر رک جاتے ہیں، کیا یہ صرف ایک اور علاقائی جھڑپ ہے جسے وقت کے ساتھ کنٹرول کر لیا جائے گا، یا پھر یہ کسی بہت بڑی اور خطرناک چیز کی شروعات ہے، ایک نئی عالمی جنگ کی پہلی جھلک؟ اور سچ تو یہ ہے کہ اس سوال کا جواب فی الحال کسی کے پاس نہیں ہے۔